بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو جماعت پنجم کے لیسن میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سبق نمبر 1.2 جو کہ حمد سے متعلق ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اپنے آج کے سبق کے ایسے لوز۔ ہمارا پہلا ایسے لو ہے متن کو فہم کے ساتھ پڑھ سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، اور تیسرا ایسے لو ہے متن پڑھ کر متعلقہ سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ ہم آج حمد کے متن کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس کی املا کی درستی کریں گے اور پھر اس متن کے بارے میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ایک ایکٹیویٹی ہے۔ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ حمد کے کسی ایک مصرعے کو پڑھیں اور اس میں موجود اعراب بتائیں۔ تو اب آپ یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور حمد میں کسی ایک مصرعے کو پڑھ لیں اور اس مصرعے میں بتائیں کہ کون کون سے لفظ پہ کون کون سا اعراب استعمال ہوا ہے۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات۔ یقیناً آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے دلچسپ انداز میں اس ایکٹیویٹی کو، اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، مزید جانتے ہیں کہ نظم میں ردیف اور قافیے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، جبکہ نثر میں ردیف اور قافیے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نظم میں ردیف اور قافیے کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آخری حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، اجالا، نیرالا وغیرہ وغیرہ، جبکہ جو نثر ہوتی ہے اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ ردیف اور قافیہ ایک طرح کے ہوں، بلکہ وہ آزاد ہوتی ہے، اس میں اس قسم کی قید وغیرہ نہیں ہوتی۔ جی تو پیارے بچوں، حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ یعنی حمد سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور یہاں نظم کے لفظ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نثر میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے گی تو اسے حمد نہیں کہا جائے گا۔ اردو کی اصطلاح میں حمد اسی وقت ہوگی جب نظم کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف یا ثنا بیان کی گئی ہو۔ جی تو پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں آج کی نظم کا۔ خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ خدا ہی ہے زمین و آسماں کا خالق و مالک، اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے۔ تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم، ادھر موجیں ہوا کی ہیں، ادھر پانی کا دھارا ہے۔ اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں، وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابھارا ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کے علم سے باہر، جو مرضی اس کی ہے دخل اس میں دے یہ کس کو یارا ہے۔ کرو طاعت خدا کی بس، وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ وہی دنیا میں ہے اس زندگی و موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی، اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے اس نظم کو سنا اور آپ نے اس حمد کو سننے کے بعد جہاں جہاں پہ اعراب لگایا گیا ہے اور جہاں جہاں اعراب صحیح طریقے سے بولا گیا ہے آپ نے اسے اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں چند سوالات بھی ہیں۔ تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ حمد میں بتا دیا گیا کہ تمام مخلوقات کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک اور سوال ہے، کائنات میں ہر کام کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ آپ سارے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ جی تو پیارے بچوں، معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق، ویری گڈ، معبود برحق اللہ کریم کی ذات ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے اس نظم کے اندر جو سوالات پوچھے گئے تھے ان کے جوابات بھی دیے، اور جن سب سوالوں کے جوابات میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی آتا تھا۔ اب ایک سرگرمی ہے آپ کے لیے، طلبہ کو دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم کریں، باری باری حمد کا کوئی ایک شعر ایک بچہ پڑھے اور دوسرا اس کی املا کرے۔ یعنی ایک بچہ حمد کا شعر پڑھے گا،
دوسرا اس کی املا کرے گا، سن کر اسے لکھے گا۔ تو پیارے بچوں ابھی یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور اساتذہ کرام کی زیر نگرانی اس ایکٹیویٹی کو مکمل کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، یقیناً اس ایکٹیویٹی کی بدولت آپ کی املا اور آپ کا جو تلفظ ہے وہ بہت بہتر ہوا ہوگا اور آپ لفظوں کی املا صحیح طریقے سے کرنے کے قابل ہوئے ہوں گے۔ اب آپ بچوں کے لیے ایکسرسائز ہے، مشق کے سوالات ہیں اور یہ سوالات آپ کی نظم کے اندر سے ہی لیے گئے ہیں۔ آپ نے متن پڑھ لیا، اس متن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح پھر یہاں پہ ایم سی کیوز ہیں جن میں 4 آپشن میں سے ایک آپشن کا درست جواب کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان مشق کے سوالات کے جوابات بھی آپ نے حمد کے متن کی روشنی میں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہاں پہ خالی جگہوں کے سوالات ہیں سوال نمبر 3 میں، ان خالی جگہوں کو بھی آپ نے اپنے جو آپ نے سبق پڑھا ہے حمد کا اس کے متن کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر یہاں مختصر سوالات کے جوابات ہیں، یہ جوابات بھی آپ کو کتاب کے اندر جو آپ نے حمد لکھی ہے اس کی روشنی میں آپ کو ان کے جوابات ملیں گے، اور آپ نے چونکہ حمد پڑھ لی ہے لہٰذا آپ نے اپنے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی ان تمام سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے بچوں اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ حمد کے 6 اور 7ویں شعر کی املا والدین کی مدد سے کریں۔ 6واں شعر اور 7واں شعر آپ نے ان دونوں کو املا والدین کو جا کے گھر کا کام بتانا ہے۔ والدین ان شعروں میں سے آپ کو املا لکھوائیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کی املا کس درجے کی ہے اور اس میں کہاں کہاں بہتری اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیسن پلان، ورک شیٹ اور پی پی ٹیز۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ حمد پڑھتے ہوئے ان سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ لیکچر نمبر 1.3 کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔